نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے روزے کی فضیلت کے متعلق چند حدیثیں سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ یہ ایسی ڈھال ہے، فرمایا یہ روزہ جو ہے یہ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہی روزہ کل قیامت کو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو نہ کسی سے جھگڑے اور نہ کسی کو گالی دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ روزہ جو ہے ڈال ہے، یہ ڈال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے یہ ڈال پھٹ جاتی ہے، اور آگے فرمایا جھوٹ بولنے کے ساتھ یہ ڈال پھٹ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ روزہ ڈال ہے، جہنم میں آدمی کو نہیں جانے دے گا، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گا۔ جب آدمی روزہ بھی رکھے، چغلیاں بھی کرے، غیبتیں بھی کرے اور گالیاں بھی دے، تو ظاہر یہ ڈال پھٹ جائے گی۔ جب پھٹ جائے گی تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی، آدمی دن بھر روزہ بھی رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی رکا رہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی جو ہے جہنم میں چلا جائے، یا یعنی کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی جو رمضان کے روزوں کی جو لوازمات ہیں، جو پرہیز کرنے ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتا۔ کیا چغلی کرتا ہے؟ چغلی کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، غیبت کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، کسی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا، اور کسی پر بہتان لگانے سے پرہیز نہیں کرتا، گالیاں دینے سے پرہیز نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو میرے عزیز بھائی، اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا دوڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کہ دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے پھر چہرہ مبارک اٹھایا، اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، وہ عورتیں تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اتنی تکلیف ہے، وہ تو مر گئی ہوں گی، یعنی کہ وہ تو ماری گئی ہوں گی، تو آپ جلدی فرمائیں، آپ تشریف لے جائیں، وہاں ان کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ روزے کی حالت میں ہے اور پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپ رہی ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور کہا کہ ان عورتوں کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو اس پیالے میں الٹی کریں۔ وہ عورتوں کے پاس آدمی پیالہ لے گیا، ان عورتوں نے اس پیالے میں الٹی کی اور الٹی میں گوشت آیا، تو وہ عورتیں حیران تھیں کہ ہم نے ہفتے سے گوشت نہیں کھایا، آج تو ہم نے گوشت کھایا نہیں، بلکہ ہفتہ ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا، تو ہمارے اندر سے گوشت کیسے نکل آیا؟ تو جب ان عورتوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان عورتوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روزے کو خراب کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان سے پوچھو کیا تم صبح سے لے کر اب تک لوگوں کی غیبتیں نہیں کر رہے؟ تو وہ عورتیں لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی۔ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان یاکل لحم اخیہ، اللہ پاک نے فرمایا جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی اپنے سکے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ایسے ان عورتوں نے غیبتیں کی تھی، تو غیبت کرنے والا ایسے جیسے گوشت کھاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو میرے عزیز بھائی، آدمی بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، اور بھی پرہیز کرے، لیکن جو آدمی غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، لوگوں کو گالیاں دے اور ثواب ضائع کر بیٹھے، دن بھر بھوکا رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کے پر بہتان نہ لگایا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔